السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن وہ بدعت و خرافات ہے جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہیں۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا: بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک قرار دیا جائے، اور شرک کے ماں سوا گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے۔ معزز سامعین کرام، میں حیران و پریشان ہوں، کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شان میں گستاخی ہوئی ہے، یعنی غیر اللہ کو حالت روا اور مشکل کشا بنایا جاتا ہے، تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہوا۔ میرے پیارے دوستو، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتی تھی، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے، دعویٰ ایمان کا ہے۔ مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں، اولاد کا سامان ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ کوئی عبد النبی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کا پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہماری سفارش اور وکیل ہیں۔ افسوس صد افسوس اس حماقت پر، جبکہ قرآن پاک تنکے کی چوٹ پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، نبی اور رسول خدا کے محتاج، ملائکہ اور فرشتے خدا کے محتاج، چاند سورج ستارے خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، سحر و بلاغہ خدا کے محتاج، غرض یہ کہ ہر چیز خدا کے محتاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمہ وقت ہر چیز کی آپ کو خبر ہے۔ عجیب بات ہے کہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ یاد رکھو، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندروں کی تہ میں، دوستو یہ سب اللہ کی شان ہے۔ مانگنا اور چلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ بزرگان دین کی مزاروں پر ہر سال متعین تعلیم عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، قوالیاں ہوتی ہیں، گانا بجایا جاتا ہے، وسنا پوجیے طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے، ڈھول بجا جاتا ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو جشن مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔